بیٹیاں خدا کی رحمت ہے، یہ سچ ماننا ہوگا۔ ان کے دم سے ہی گھر میں رونق ہے، یہ سب کو پہچاننا ہوگا۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اکثر بیٹی کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ کیا بیٹی کا ہونا کم رحمت ہے؟ آج کی اس کہانی میں ایک خاندان کی حقیقت سامنے آئے گی جو بیٹے کے انتظار میں اپنے دلوں کو بوجھل کر چکا تھا، لیکن ایک ڈاکٹر کی گفتگو نے ان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کے بغیر نسل نہیں چلتی، مگر حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کہانی میں دیکھتے ہیں، جہاں ایک خاندان ڈاکٹر کے پاس یہی سوال لے کر گیا: ڈاکٹر جی، کوئی ایسی دوا ہو جائے کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو۔ 2 بیٹیاں ہیں پہلے، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، میڈیکل سائنس میں تو ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ساس بولی، پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے، آپ نے شاید بات کو غور سے نہیں سنا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوا نہیں۔ سسر بولے، وہ فلاں ڈاکٹر تو؟ ڈاکٹر نے کہا، وہ جعلی ڈاکٹر ہوگا۔ اس طرح کے دعوے جعلی پیر، فقیر، حکیم وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ شوہر نے کہا، مطلب ہماری نسل پھر آگے نہیں چل پائے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے۔ تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا ہی کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے سے ہی لازمی چلنی چاہیے تھی؟ سسر پھر بولے، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ساہی وال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہیں، طوطوں کی ایک مخصوص قسم جو باتیں زیادہ کرتی ہے۔ بالفرض ان کی نسل آگے نہ چلے تو فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، دنیا میں انسانوں کی آبادی 7-8 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ سسر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر پھر بولے، آپ کے دادا کے والد کا کیا نام تھا؟ سسر، وہ میں ڈاکٹر، مجھے پتہ ہے آپ کو نام نہیں آتا۔ آپ کے پردادا کو بھی یہی ٹینشن رہی ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، لیکن آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی پتہ نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ قبر میں آپ کی ہڈیاں بے جان لکڑیوں کی طرح پڑی ہوں گی، نام صرف آپ کے اعمال کی بدولت زندہ رہے گا۔ جیسا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو آج آپ کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو گزرے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدھی صاحب چلے گئے، لیکن نام زندہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول بھی جائیں۔ غور و فکر کیجئے، کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما کر واپس لے لیے، اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک آپ کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو بس یہ بات یاد رکھیں، نام اعمال سے زندہ ہے، اولاد سے نہیں، روشنی کردار سے ہے، میلاد سے نہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، اصل پہچان بیٹے یا بیٹی سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال سے ہے۔ ہم دنیا میں جو اچھا کر کے جائیں گے وہی ہمارے بعد ہمیں زندہ رکھے گا۔ اس لیے اولاد کو اللہ کی رحمت سمجھیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ کے لیے ایک اور خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہوگی۔